کے مطابق اس کو نہیں پایا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. نہ ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے سمعنا و اطعنا, ہم نے بات کو سن لیا, ہم نے بات کو مانا. سمعنا و اطعنا. اور دوسری جانب کافروں کا یہ شیوہ تھا, ان کا یہ مقولہ تھا سمعنا و عصینا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیا لیکن ہم نے نہیں مانا, ہم نہیں مانا. اس لیے اب یہ موقع ہے دیکھنے کا کہ جس طرح قربانی کے جانور کو جس طرح ٹہلایا وہ ٹہلنے لگا, جو کھلایا وہ کھانے لگا, اس نے بات کو مانا, تو ہم نے کتنا اپنے رب کی بات کو مانا, ہم نے کتنا اپنے رب کی بات کو مانا. رب سال میں ایک مرتبہ ہماری طرف متوجہ, ہم سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں. رب کا حکم سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ, 1 مہینے یا 2 مہینے نہیں ہے. اللہ رب العزت کے احکام 24 گھنٹے کی زندگی میں پورا سال ہماری طرف متوجہ ہے. تو جس طرح قربانی کے حکم کو مانا, ہم قربانی کے لیے تیار ہوئے. رمضان کے روزوں کے حکم کو, تراویح کو ہم نے مانا, ہم نے نماز پڑھی, تراویح پڑھی, روزے رکھے. تو اسی طریقے سے میں 24 گھنٹے کی زندگی میں 60 70 80 سال کی زندگی میں میں اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند کرتا ہوں. یہ قربانی سے سکھایا جا رہا ہے, قربانی سے سکھایا جا رہا ہے. اور پھر اگر پولیس نے یہ احسان جتایا ہے کہ اتنے عظیم و شان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا, کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یہ قربانی کا دوسرا مقصد ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں, ہم شکر گزار بن جائیں کہ اے اللہ میں اتنا کمزور تھا, یہ اتنا طاقتور تھا, آپ نے اس کو میرے تابع کر دیا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اے اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ گھر کے دروازے پہ بچا ہوا جانور, اس کے گلے میں چھری نہ پھرتی, بلکہ آپ کا حکم تو یہ تھا کہ بیٹے کے گردن پر, جس کو پال پوس کر آج ہم نے جوان کیا, کسی قابل بنایا, اب جب 20 سال کا, 18 سال کا, 13 اور 15 سال کا وہ ہو گیا, اس کے گلے پر میں نے چھری چلانی تھی. لیکن اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا ہمیں حکم نہیں دیا, آپ نے اس دروازے کے ساتھ اس گلی میں بندے ہوئے جانور کی گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا. اے اللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو قربانی کرتے وقت دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس جانور کی قربانی کر رہے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مشکل حکم سے ہمیں آسان حکم کی طرف لوٹا دیا. تو قربانی کا دوسرا مقصد ہم شکر گزار بن جائیں. اور میرے مولانا عزیز دوستوں, قربانی کا تیسرا مقصد اللہ رب العزت نے انہیں آیات مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اس نیکی کے کام کی توفیق اللہ نے دی ہے, تو اب اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت تمہارے دلوں میں آنی چاہیے. یہ کیا ہوا, قربانی کرنے سے پہلے بھی اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, قربانی کے جانور ذبح ہو کر گوشت بھی تقسیم ہو گیا, اور قربانی کرنے کے اگلے دن بھی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایسا نہ ہو. یہ کیا ہوا کہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے بھی جو زندگی تھی, حج کے سفر کے بعد بھی وہی زندگی ہے. ایسا رمضان المبارک آنے سے پہلے جیسی زندگی تھی, رمضان المبارک کے آنے کے گزر جانے کے بعد بھی ویسی ہی نافرمانی والی زندگی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے اس نیکی کی توفیق دی ہے. اس نیکی کو کرنے کے بعد تمہارے دل میں اللہ کی ایسی عظمت بیٹھ جائے جس کا اس قربانی کے عمل کو تم نے کیا, اپنی حیثیت ہوتے ہوئے نہ ہوتے ہوئے گنجائش نکال کر, پیسہ خرچ کر کے, اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے, جانور کی خدمت کر کے, بالکل اسی طریقے سے اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں پورے سال کے لیے تم اللہ کے حکم کے پابند بن جاؤ. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, جس نیکی کی اللہ نے اس نیکی کی توفیق دی ہے, اس نیکی کے کرنے کے بعد اللہ کی عظمت دل میں آنی چاہیے تھی. تو اب ہم سب محاسبہ کریں گے آج کل پرسوں کہ قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت نمبر 1 بات, اللہ ہمیں یاد آیا, جیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ, کیا ضرورت ہے چھری پھیر دی جائے. گوشت کی ایک ایک روٹی بنتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں تھا, کھانا پکاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں تھا. یہ کیا ہے کہ چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر ہے.
تو بسم اللہ اللہ اکبر ہے کہ اس جانور کی قربانی میں، اس کی گوشت کی تقسیم میں، اس کے نظام میں ایسا مگن ہو گئے کہ جس کا حکم کا وہ یاد ہی نہیں رہا، ایسا نہ ہو اس کے عین اس موقع میں یاد دلایا بسم اللہ اللہ اکبر، ساری باتوں کو بھول جاؤ، یہ اللہ کے لیے قربانی ہو رہی ہے، یہ اللہ کے لیے قربانی ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلا مقصد قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ آ جائے کہ اللہ کے لیے یہ قربانی ہو رہی ہے، اللہ یاد آ جائے۔ نمبر 2، دوسرا مقصد كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، یہ قربانی کر کے شکر کا جذبہ دل میں آئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اولاد کو ذبح کرنے کے بجائے تو نے مجھے حکم دیا کہ میں جانور کو ذبح کروں، تو نے مشکل حکم سے نکالا ہے، آسان حکم کی طرف متوجہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر میری اپنی حیثیت اور صلاحیت ہی کہتی ہے کہ میں جانور کو خرید لیتا اور اس کو ذبح کر لیتا اور تو راضی ہو جاتا، اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہوا، اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو قربانی کرتے ہوئے دوسری بات جو ذہن میں ہو وہ یہ کہ شکر کی کیفیت کی، اور تیسری بات کہ قربانی کرنے کے بعد اب ہماری زندگی میں کچھ قربانی کرنے کا اثر بھی آئے، تو اللہ اللہ کی عظمت اب بیٹھ گئی، قربانی اپنی جگہ ہے لیکن نمازیں آگے پیچھے نہیں ہو رہی، قربانی اب اپنی جگہ ہوئی، اب اس قربانی کے بعد ایسا اللہ کے حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہوا کہ اب سفر ہو یا حضر ہو اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا، تو یہ قربانی مبارک ہے۔ جس طرح حاجی کے حج کے سفر کی واپسی کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا حج مقبول ہوا ہے، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ قربانی ہم نے کر لی اور آج قربانی کر کے آج کی نمازیں ہماری قضا نہیں ہوئی ہیں، تو مطلب یہ کہ اللہ کے یہاں یہ قربانی قبول ہو گئی، اللہ کے یہاں یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور ایک اہم سبق جو اس قربانی سے ملتا ہے، بلکہ قربانی ہی کیا، شریعت کے تمام بنیادی ارکان جتنے بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے بعد پھر یہ قربانی، ان تمام احکام میں ایک اہم سبق، اہم مضمون وہ اجتماعیت کرنی ہے۔ ایک آدمی اتنا بڑا جانور لا کے ذبح کر دے، کتنا گوشت کھائے گا، اس کے گھر والے کتنا گوشت کھائیں گے، اس کو بلا کر بانٹنا ہی پڑے گا، اس کو بلا کر تقسیم کرنا پڑے گا، رشتے داروں میں کرے، غریبوں میں کرے، دوستوں میں پڑوسیوں میں تقسیم کرے گا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قربانی اجتماعیت کا سبق دے رہی ہے کہ ہمارے درمیان اجتماعیت ہو۔ یہ جو نماز ہے، 5 مرتبہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھوائی، 2 اور ہفتے میں 1 دن جمعے کا اجتماع کروایا جا رہا ہے، سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ میں اتنے سارے اطراف کے تمام محلوں کے لوگوں کا اجتماع کروایا جا رہا ہے، تو یہ درس ہے، یہ سبق ہے کہ اجتماعیت شریعت میں ملحوظ ہے، بہت زیادہ شریعت کے تمام احکام میں اجتماعیت بڑی ملحوظ ہے۔ یہ جو عیدگاہ میں جمع ہو گئے، اب میں یہ دیکھوں کہ میرا پڑوسی میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر قربانی نہیں ہو رہی، ایک تو میں نے گوشت اس کے گھر پہنچانا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جب نہیں کر رہے تو اب میں یہ بھی اس کا چہرہ پڑھوں کہ صرف قربانی ہی کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس میں یا مزید بھی کسی پریشانی میں ہے، عیدگاہ میں بلا کر یہ سبق دلوایا جا رہا ہے۔ اب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، آتے ہوئے جاتے ہوئے ملاقات بھی ہو رہی ہے، گلی میں ہم نے دیکھا کہ پڑوسی کا جانور قربانی کا نہیں آیا ہے، تو یہ تو دل میں بات آئی تھی کہ اس کا گوشت پہنچانا ہے، تو کیا یہ دل میں بات آئی کہ یار یہ اس سال قربانی نہیں کر رہا، تو ویسے ماہانہ ترتیب بھی اس کی صحیح چل پا رہی ہے یا نہیں؟ یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی تنخواہ میرے اندازے کے مطابق موٹر سائیکل پر اپنے دفتر جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو شاید 50,000 ہوگی، 60,000 ہوگی، 30,000 کے مکان کا کرایہ دیتا ہوگا، تو کیا بل راشن کے ماہانہ ترتیب میں سکون سے چل رہا ہے یا نہیں؟ ہمارا ہی کرایہ دار ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں، نیچے والے پورشن میں رہ رہا ہے، اور وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہے چند ہزار روپے نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ عیدگاہ میں بلایا جاتا ہے، یہ اس بات کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے اجتماعیت امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ ابھی ایک دوسرے کے چہرے بھی پڑیں گے، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر بھی ہوں گے، اور پھر جہاں جیسے جس سے جو دعوت ہوگا وہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔
قربانی کا موقع ہے تو گوشت سے تعاون کریں گے. قربانی کے علاوہ سال کے 12 مہینے ہمیں جس طریقے سے اس کی تعاون کرنا چاہیے ہم کوشش کریں. وہ تو جب ہوگا جب ہمارا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہو. محلے کے 120 گز کی ہماری جو گلیاں ہیں پٹیاں ہیں, آمنے سامنے 10 اور 10 20 مکان ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے ان 20 مکانوں کے تمام مردوں سے واقف ہوتے ہیں؟ کون کون یہاں رہتا ہے؟ ہمیں تو پتہ, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے تیسرے مکان میں کون سا آدمی رہتا ہے, تو اس کے حالات ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ تو اس لیے میرے مولانا دوستو, حج میں بھی اسی طرح اجتماعی سفر کروایا جاتا ہے. ورنہ جب جو سہولت سے حج کے لیے پہنچ جائے تو بس وہ حج کر لے, ایسا نہیں. ایک ہی وقت میں کرے گا. اجتماعیت ہے. روزہ رمضان کا پوری دنیا میں ایک ساتھ ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جس ملک میں جیسا موسم ہو اس کے مطابق وہ رمضان کے روزے, نہ ایک ساتھ پوری دنیا میں اجتماعیت ہے. زکوٰۃ, امیر لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیں گے تاکہ ضعیف اور امت کے کمزور طبقے کی بھی کفالت ہو جائے. یہ امت کی اجتماعیت ہے. تو قربانی کے جو مقاصد ہیں وہ بھی ملحوظ ہوں اور اجتماعیت اس امت کی وہ بھی ملحوظ ہو. اس کے لیے ہمارے بہن بھائیوں سے ناراضگیاں ہوں, رشتے داروں سے, دوستوں سے ناراضگیاں ہوں, اس قربانی کے موقع پر ہم ناراضگیوں کو ختم کریں اللہ کی رضا کے. اللہ پاک ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرما.